بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کہانی حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ بچپن ہی سے بہت ذہین تھے۔ کم عمر ہونے کے باوجود آپ اپنے والد کی ہر مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ ان مجلسوں میں حضرت داؤد علیہ السلام لوگوں کے فیصلے کیا کرتے تھے۔ ایک روز دو آدمی جھگڑ پڑے۔ وہ اپنا فیصلہ کرانے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک نے کہا، میرا انگوروں کا باغ تھا، اس کی بکریاں رات کو باغ میں داخل ہو گئیں اور انہوں نے سارے باغ کو اجاڑ دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے آدمی سے پوچھا، کیا بات اسی طرح ہے؟ جواب میں اس نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے نبی، اب آپ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دیں۔ آپ نے کچھ دیر سوچا، پھر فرمایا، باغ کا مالک اپنے نقصان کے بدلے میں اس شخص کی بکریاں اپنے قبضے میں لے لے۔ جب وہ دونوں فیصلہ کروا کر باہر نکلے تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، اللہ کے نبی نے تمہارا کیا فیصلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا، اگر میں ہوتا تو یہ فیصلہ کرتا کہ باغ کا مالک بکریاں اپنے قبضے میں لے لے اور ان کے دودھ سے استفادہ کرے، اور بکریوں کا مالک باغ کو دوبارہ درست کرنے کے لیے محنت کرے۔ جب باغ اپنی پہلے والی حالت پر آ جائے تو باغ کا مالک اپنا باغ لے لے اور بکریاں اس کے مالک کو واپس کر دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب آپ کے فیصلے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ نافذ کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک فیصلہ صحیح بخاری میں اس طرح ہے، ایک مرتبہ دو عورتیں حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک جھگڑا لے کر آئیں۔ جھگڑا یہ تھا کہ دونوں عورتوں کے پاس ایک ایک بچہ تھا۔ ایک کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا۔ اب وہ دونوں دعویٰ کر رہی تھیں کہ بچہ اس کا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جب دونوں عورتوں کی بات سنی تو فیصلہ بڑی عورت کے حق میں دے دیا۔ اس کے بعد دونوں عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئیں اور اپنا جھگڑا بیان کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دونوں کی بات سن کر فرمایا، چھری لاؤ، میں بچے کے دو ٹکڑے کر کے آدھا آدھا تم دونوں کو دے دیتا ہوں۔ چھوٹی عورت نے یہ سن کر کہا، اللہ آپ پر رحم فرمائے، ایسا نہ کیجیے، میں نے مان لیا کہ یہ بچہ اس بڑی کا لڑکا ہے۔ آپ نے چھوٹی کی بات سن کر فیصلہ کر دیا کہ یہ بچہ چھوٹی کا ہے اور بچہ چھوٹی کے حوالے کر دیا۔ ان واقعات سے سلیمان علیہ السلام کی ذہانت واضح ہو جاتی ہے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی جگہ بادشاہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل فرمائی تو آپ کو نبوت بھی عطا ہو گئی۔ گویا آپ کے والد کی طرح اللہ نے آپ کو بادشاہت بھی عطا فرما دی اور نبوت بھی۔ اس طرح آپ دین کی تبلیغ میں مصروف ہو گئے، اسلام کے دشمنوں سے جہاد کرنے لگے۔ اس سلسلے میں آپ نے گھوڑوں کا خاص طور پر انتظام فرمایا۔ جہاد کی ایک مہم کے موقع پر ایک شام حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں کو استبل سے لانے کا حکم دیا، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کی نسلوں اور ان کے ذاتی اوصاف کے علم کا کمال حاصل تھا۔ اس لیے جب آپ نے ان گھوڑوں کو اصیل، خوشرو اور بہت بڑی تعداد میں پایا تو آپ پر خوشی و مسرت کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ ان میں غور و فکر کرنے لگے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، ان گھوڑوں سے میری یہ محبت ایسی مالی محبت میں شامل ہے جو میرے پروردگار کے ذکر ہی کا ایک حصہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس غور و فکر کے دوران گھوڑے واپس استبل کو روانہ ہو گئے۔ جب انہوں نے نظر اوپر اٹھائی تو وہ نگاہ سے اوجھل ہو چکے تھے۔ آپ نے حکم فرمایا، ان کو واپس لاؤ۔ جب وہ واپس لائے گئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں سے محبت اور جہادی آلات ہونے کی حیثیت سے عزت و توقیر کی خاطر ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا اور ایک ماہر فن کی طرح ان کو مانوس کرنے لگے۔ اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں کیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ اچھا بندہ تھا، بلا شبہ وہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرنے والا تھا۔ جب شام کے وقت اس کے سامنے اصیل تیز رو گھوڑے پیش کیے گئے تب اس نے کہا، بلا شبہ میں نے اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اس مال یعنی گھوڑوں سے محبت کی ہے۔ یہاں تک کہ گھوڑے اونٹ میں چھپ گئے تو انہوں نے کہا، انہیں میرے پاس لاؤ۔
پھر وہ ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہوا کس قدر طاقتور اور تیز رفتار چیز ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے انہیں عظیم نعمت ملی تھی۔ آپ کو جہاں جانا ہوتا اس جگہ کے بارے میں ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس تخت کو اڑا لے جاتی اور اس جگہ پہنچا دیتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تند و تیز ہواؤں کو سلیمان کے تابع کر دیا جو اس کے حکم کے مطابق اس زمین کی طرف چلتی تھیں جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی، اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام کی خاطر کام کرنے والے کچھ جنوں کو بھی مطیع بنا دیا تھا۔ وہ جن آپ کے لیے ہر وہ کام کرتے تھے جس کا آپ انہیں حکم دیتے تھے، وہ تھکتے نہیں تھے۔ کوئی جن اگر آپ کی فرما برداری نہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے کڑی سزا دیتا۔ ان میں سے کچھ جنات کو آپ تعمیرات کے کام میں لگا دیتے اور کچھ غوطہ خوری کرتے تھے تاکہ سمندر سے ہیرے جواہرات نکال کر لائیں۔ ان نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی تھیں۔ آپ ان کی باتیں سمجھتے تھے، ان سے بات چیت کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور داؤد کے وارث سلیمان ہوئے اور کہنے لگے، اے لوگو، ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے۔ بلا شبہ یہ تو صاف اللہ کا فضل ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کا لشکر بہت عجیب و غریب تھا، دوسروں کے لشکروں کی مانند نہیں تھا۔ وہ صرف فوجیوں اور اسلحہ ہی پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اس میں حیوانات، پرندے اور جنات بھی شامل تھے۔ ایک مرتبہ آپ لشکر کے ساتھ چلے جا رہے تھے، یعنی انسانوں کے علاوہ حیوانات، پرندے اور جنات بھی آپ کے ساتھ تھے۔ پرندے اپنے پروں سے آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھے تاکہ آپ کو گرمی اور دھوپ سے بچائیں۔ اس لشکر پر کچھ نگرانی کرنے والے بھی مقرر تھے تاکہ سب ایک سلیقے اور طریقے سے چلیں، کوئی اپنی قطار سے ادھر ادھر نہ ہو، نہ کوئی اپنی جگہ تبدیل کرے۔ ایسے میں ان کا گزر چیونٹیوں کی وادی سے ہوا۔ ایک چیونٹی نے اتنے عظیم الشان لشکر کو آگے آتے دیکھا تو اسے اپنی قوم کے لیے خطرہ محسوس ہوا۔ وہ بلند آواز میں بولی، اے چیونٹیوں، اپنی بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان علیہ السلام ایک عظیم لشکر کے ساتھ بڑھے چلے آ رہے ہیں، کہیں تم ان کے پیروں تلے نہ روندی جاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی یہ بات سن لی۔ آپ یہ بات سن کر خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چیونٹی کی بات سننے کی طاقت بھی عطا فرمائی ہے۔ پورے لشکر میں سے اور کسی کو یہ طاقت حاصل نہیں تھی۔ آپ نے فوراً اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں کیا ہے۔ اسی طرح تمام پرندے بھی سیدنا سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ آپ ان کے ذمے جو کام لگاتے وہ اس کو کر ڈالتے تھے۔ ہدہد کے ذمے یہ کام تھا کہ جب بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی تو وہ پانی والی جگہ کی طرف رہنمائی کرتا تھا۔ ایک دن ہدہد کو آپ کے پاس حاضری میں دیر ہو گئی۔ اسے موجود نہ پا کر آپ نے فرمایا، میں ہدہد کو یہاں نہیں دیکھ رہا ہوں۔ اگر اس نے اپنی غیر حاضری کی معقول وجہ نہ بتائی تو میں اسے سخت سزا دوں گا یا پھر اسے ذبح ہی کر دوں گا۔ ہدہد آیا تو اس کے ساتھی پرندوں نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ناراضی کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ اس نے اپنی غیر حاضری کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، میں ایک ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جو آپ کے علم میں نہیں، اور وہ ایک بہت اہم خبر ہے۔ میں ایک سلطنت میں گیا، اس کا نام سبا ہے۔ وہ ایک بہت بڑی سلطنت ہے اور بہت دولت مند ہے۔ اس کا ایک تخت شاہی بھی ہے۔ اس تخت میں طرح طرح کے ہیرے جواہرات اور موتی جڑے ہیں، لیکن اس کی حکمران ایک ملکہ ہے۔ وہ لوگ گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں، شیطان نے انہیں ورغلا رکھا ہے۔ وہ ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے جو عرش عظیم کا مالک ہے اور جو ان کی ہر اس حرکت سے باخبر ہے جس کو وہ چھپاتے ہیں یا ظاہر کرتے ہیں۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اب تک ہدہد سے ناراض تھے، لیکن یہ تفصیل سن کر نرم پڑ گئے۔ اس گمراہ قوم کے بارے میں سننے کے بعد آپ نے ارادہ کر لیا
کہ اسے راہ راست پر لائیں گے، انہیں ایک اکیلے معبود کی عبادت کی دعوت دیں گے، سورج کی پوجا سے انہیں روک دیں گے۔ آپ نے انہیں ایک خط لکھا۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، اس گمراہ قوم کی طرف حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو خط لکھا، اس خط میں کیا لکھا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب جان پائیں گے آپ اس کے بعد آنے والی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو آج کی قصہ پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔